حضرت میاں شیر محمد شرک پوری شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، میراثی تھا، بوڑھا ہو گیا، پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس آیا، کہنے لگا جی بڑا پریشان ہوں، اب کام نہیں ہوتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جسم میں طاقت نہیں رہی، وجود میں طاقت ختم ہو گئی ہے، تو کمائی کیسے کروں؟ تو مہربانی کرے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھ دیں۔ یہ ہے وہ پیر، یہ وہ پیر ہیں۔ میں نے جب حضرت قبلہ لالا جی صاحب کی بیعت کی نا استانہ علیہ گولڑا شریف، تو آپ نے حکم فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا، سب سے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا، فرمایا ماں دی دعا دا فائدہ تاں اسی جے اللہ دے ہاتھ جھک سے، ایسے پیر ہونے چاہیے۔ تو وہاں آپ فرماتے ہیں میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کہ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں جی۔ فرمایا پڑھیا کر۔ اس نے کہا جی کوشش۔ فرمایا خبردار نماز پڑھ، 5 وقت کی نماز پڑھ، جب فجر کی نماز پڑھے گا نا تو جا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں نماز پڑھنا تیرا کام ہے، پھر مصلی اٹھانا نیچے سے روزانہ 5 کا نوٹ تجھے مل جایا کرے۔ اس وقت 5 روپے بڑی چیز تھے، 100 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت میاں شیر محمد اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہوئے ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے، اور میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا، میں نے خواب میں حضور سیدی غوث العظم کا دیدار کیا، تو میں نے غوث اعظم سے پوچھا کہ اے سیدی غوث العظم اس وقت آپ کا کوئی نائب اس دنیا میں ہے جس سے میں مل سکوں؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا ہاں ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ بریلی میں رہتا ہے، احمد رضا اس کا نام ہے، اس کا نام احمد رضا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، نماز پڑھی، تو پڑھنے کے بعد میں نے تیاری کی کہ احمد رضا سے ملاقات کر کے بریلی جاؤں، وہاں سے ملاقات کر کے آؤں۔ کہتے ہیں جب میں نے سفر شروع کیا میں بریلی پہنچا تو بریلی کا جو داخلی راستہ تھا وہاں میں اترا تو میں نے ایک شخصیت کو دیکھا، بڑی خوبصورت گورا رنگ، بڑا خوبصورت چہرہ اور بڑی خوبصورت قد و قامت۔ میں نے سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ احمد رضا کو جانتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ میاں شیر محمد تو نہیں؟ کہا ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ تو انہوں نے سامان پکڑ لیا اور کہا مجھے کو احمد رضا کہتے ہیں، مجھے کو احمد رضا کہتے ہیں۔ کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا میں میاں شیر محمد ہوں؟ کہا جس نے آپ کو میرا پتہ دیا اسی نے مجھے آپ کا بھی بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ نماز پڑھا کر، 5 کا نوٹ روزانہ ملے گا، لیکن یاد رکھنا بتانا کسی کو نہیں، یہ راز رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ خوشاب کے اندر دربار ہے نا حضرت بادشاہواں والا دربار، غوث اعظم کی اولاد ہے، سید زادے ہیں، اور جو پرانے بزرگ تھے نا جو اللہ کے ولی ہوا کرتے وہ بتایا نہیں کرتے کہ میرا کیا مقام ہے، وہ کام بھی کیا کرتے، محنت کرتے، مزدوریاں بھی کرتے، لیکن جب واضح ہو جاتا پھر جنگلوں میں ڈیرا لگا لیتے، لوگوں پہ ان کی حیثیت واضح ہو جاتی پھر وہ چھوڑ دیتے سارے کام، جنگلوں میں چلے جاتے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ منشیوں کا کام کیا کرتے تھے، کام کرتے لوگوں کو مزدوری دیتے۔ تو ایک جگہ پہ کام ہو رہا تھا، آپ مصلی پہ بیٹھتے، مزدور شام کے وقت مزدوری لینے کے لیے آتے، 1-1 روپیہ سب کو مزدوری دیتے، مصلی اٹھایا ہوتا 1-1 روپیہ دے رہے ہیں، پھر پیسے بچ جاتے، مزدور دیکھتے کہ ابھی پیسے بڑھ پڑے، مصلی ایسے ہی اوپر ڈال دیتے، پھر اٹھ کے چلے بھی جاتے، فکر بھی کوئی نہیں کہ مال چوری نہ ہو جائے۔ بات وہی ہے نا جو اللہ کے ہاں سر بسجود ہوتا اس کو اپنے مال کی فکر نہیں ہے، چلے جاتے۔ ایک دن دو مزدوروں کو یہ دل میں آیا کہ پیسہ بڑا پڑا ہوتا ہے کہ پیر صاحب تو چلے جاتے ہیں، شاہ صاحب چلے جاتے ہیں، چوری کر لیں، یہی مصلی کے نیچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو سارے مزدور چلے گئے، وہ وہیں رک گئے، مصلی کے نیچے انہوں نے دیکھا کہ بھی پیسے پڑے ہیں، تو شاہ صاحبان بھی چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو انہوں نے مصلی اٹھایا، نیچے شاہی کی، انہوں نے سوچا کہ شاید نیچے کو گڑا ہوگا اس میں رکھے ہوں، انہوں نے کھودنا شروع کر دیا، کھودتے کھودتے
اچھا خاصا گڑا بنا لیا لیکن نکلا کچھ نہیں. پھر مٹی ڈال کے مصلی رکھ کے بھاگ گئے. اگلے دن آئے, چپ کر کے اپنا کام شروع کر دیا. شام کو جب مزدوری کا وقت آیا تو کہنے لگے جی مزدوری, سب کو 1-1 روپیہ مزدوری مل رہی ہے, ان کو 2-2 روپے دی. باقی مزدوروں نے کہا جی ان کے کل کے پیسے رہتے تھے, کہا نہیں لے گئے تھے. کہا جی پھر ان کو زیادہ کیوں, کہا ان کا حق زیادہ بنتا ہے, یہ کام زیادہ کرتے ہیں. باقی مزدور کہنے لگے جی مل کے کام کیا ہے, کل صبح سے شام تک, آج بھی صبح سے شام تک جتنا ہم نے کیا اتنا انہوں نے بھی کیا, ہمیں 1-1 روپیہ ان کو 2-2 کیوں. فرمایا تسی چلے جاندے ہو نا, تھوڑے جان تو بعد بھی مزدوری کر دے. پھر بھی ان کا پردہ رکھا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہو. یہ حضور کے نوکروں کا مقام ہے, یہ غوث اعظم کی اولاد ہے, یہ نسل رسول ہے. اصل رسول کا کیا مقام ہے. حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتانا کسی کو نہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. گھر آیا, رات کو سویا. جب رات کو سویا صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا, نماز پڑھی, مصلی اٹھایا, نیچے سے 5 کا نوٹ, اینج دا نواں نوٹ انہیں چکیا. بیوی نے پوچھا کو کھان پین واسطے, آکے آل ہے. حیران ہو گئے, یہ کہاں سے آیا. کہا بس تو آم کھا, پیڑ نہ گین. اس نے رکھ لیے. اگلا دن پھر آیا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد پھر دیکھا مصلی اٹھایا, نیچے 5 کا نوٹ. بیوی پھر پوچھے گا, کہا اپنے کام نال کام رکھ. تیسرا دن پھر آیا, پھر 5 کا نوٹ. اب بیوی نے راستہ روک لیا. اس نے کہا ہوں ٹپنا تا ہی جے دسنے ہی تھے, تو نکل جانا 5 دا نوٹ دے کے, میں دسدا ہی نہیں آندے کتوں, کہاں سے لیتا, چوری تو نہیں کرتا. اب بیوی نے جب مجبور کیا تو مجبور اسی ہو جانے ہیں نا. ہن تے سارے بولے ہو, بڑیاں بڑیاں مجبوریاں ہیں نا. یہ وہ ایک درویش تھا نا, ہر وقت اس کا اس کی بیوی سے جھگڑا رہتا. لوگ وہ ہاتھ چومدے, بیوی نہیں سی منگی. بڑا پریشان رہندا سی یار, لوگاں واسطے دعاواں کرنیاں, بیڑے پار ہونے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نا بزرگ اڑتا آ رہا ہوا میں, اڑتا آ رہا, تو وہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے کہتی اے ویکھی اے ہوندے نہیں اللہ دے ولی, تو میرا جانا تے انجے سجدے دتی رکھدا. لوگ انجی آ کے اے ہوندے نہیں اصلی اللہ دے ولی. بس اتنا کہنے کی دیر تھی, اس کی پرواز وہیں پہ رکی. وہ نیچے آیا, اسی کا خاوند تھا. اس نے کہا ہن تے مان جا, اے تو سے. اس نے کہا آ کے تائیاں ویکھاں وی ڈنگا ڈنگا کیوں اڑدا سی. اس نے کہا بھائی جانا تائیں دسنے ہی پیسے کتھوں آئے, یہ تجھے بتانا پڑے گا. اب وہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا بھائی دسی کسے نہ, پیراں کول گیا, انہاں وظیفہ دسیا بھی نماز پڑھیا کر, اللہ دی بارگاہ جھکیا کر, رب تیری غیبی مدد کرے گا. بس میں نے عمل کیا, مجھے 5 کا نوٹ مل جاتا ہے. اب مہربانی کرنا, کسی کو بتانا نہیں. رات آئی, سویا, صبح اٹھا, مصلی بچھایا, نماز پڑھی, مصلی اٹھایا, شاہی پریشان ہو کے بیوی سے کہتا ویکھی تینوں دس بیٹھا. اس نے کہا میں پیروں نال جا کے گل کر. اس نے کہا بھی ظاہر ہے پیروں کے پاس ہی جانا ہے. وہ گیا جناب, پیر صاحب تشریف فرمائے, دور سے آ رہا تھا. تو پیر صاحب نے دیکھا, دیکھ کے کہا بیلیو ویکھو سامنے بیوی کو عرشہ کھوا کے آ رہے ہیں, عرشہ کھوا کے آ رہے ہیں. اب جب وہ اس نے سنا نا کہ پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو دور سے کہتا ہے جنیا ہر دسے ہوندا تے بیوی کھوندی کیوں, تسی بھی تے آکھیا نا لکا کے رکھی. آپ نے فرمایا وہیں رک جا, بس اب جا کے چھت پہ چڑھ کے اعلان کر. پہلے منع کیا تھا بتانا کسی کو نہیں, 5 ملتے تھے. اب اعلان کر روزانہ نماز پڑھنا تیرا کام ہے, 5 نہیں 10 دلوانا خدا سے مجھ فقیر کا کام. لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھی, ان پیسے میں انجی دے دیا. یہ وہ پیر تھے. تو سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے نا, وہ ماں کی جھولی ہوتی ہے. وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. اب بھی ایسی مائیں ہیں, یہ یاد رکھنا.
میرے حضور غوث اعظم کو اپنی والدہ ماجدہ نے رخصت کیا تھا نا، جب چھوٹی سی عمر تھی، قافلے کے ساتھ کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اور کچھ روپے اندر سی دیے یا گدڑی میں سی دیے. تو جس وقت راستے میں ڈاکہ پڑتا ہے تو ڈاکو کہتے ہیں جس جس کے پاس جو مال ہے وہ نکال دے. لوگوں نے پھر بھی چھپانے کی کوشش کی، تلاشی میں وہ مال برآمد ہوتا ہے. تو غوث اعظم کی باری آتی ہے، فرماتے میری گدڑی میں پیسے سلے ہوئے. انہوں نے کہا بیٹا مذاق کرتا ہے؟ کہا جی مجھے مذاق کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب چیک کیا جاتا ہے تو پیسے موجود ہوتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ تم نے اپنا مال خود بتا دیا، چھپایا کیوں نہیں؟ کہا جب گھر سے چلا تھا ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. تو بس اتنا کہنے کی دیر تھی، جب ان کے سردار کو پتا چلا ڈاکوؤں کے، اس نے کہا اس نے ماں کی حکم عدولی نہیں کی، بچہ ہو کر ہم خدا کی حکم عدولی کرتے. سارا مال واپس کر دیا، توبہ کر لی، اور غوث اعظم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی. اور جتنے تھے، حضور غوث اعظم کے بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت میرے غوث اعظم کا فیض ملا، وہ سارے کے سارے ڈاکو وقت کے ولی بن گئے.